ایک بت پرست بادشاہ نے ایک مسلمان عورت سے کہا کہ تو اس بت کو سجدہ کر ورنہ تجھے اور تیرے بچے کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں۔ اس عورت نے سجدہ نہ کیا کہ وہ ایمان اور توحید کی دولت سے مالا مال تھی اور اپنے دین پر مضبوط تھی۔ ظالم بادشاہ نے اس کے بچے کو گود سے چھین کر آگ میں پھینک دیا۔ عورت یہ دیکھ کر کانپ اٹھی اور اس کا ایمان سخت امتحان میں داخل ہو گیا۔ دکھ اور غم سے رونے لگی۔ اچانک وہی بچہ آگ کے اندر سے بولتا ہے، میں تو نہیں مرا، میں زندہ ہوں، اور اے ماں تو بھی آگ کے اندر آ جا، یہاں تو بہت لطف ہے، تو بھی حق تعالیٰ کے دین کا معجزہ دیکھ لے۔ اے ماں تو بھی اندر آ جا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کے گلزار ہونے کا بھید اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس لڑکے کی ماں نے اپنے آپ کو اسی آگ میں ڈال دیا تو اس کے لڑکے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد تمام لوگ جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھی آگ میں کود پڑے اور سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا مشاہدہ کیا۔ وہ یہودی روس یا ظالم بادشاہ شرمندہ ہو گیا اور آگ سے کہا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے پرستش کرنے والے پر بھی رحم نہیں کرتی اور ان فرزندان توحید کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مجھے رسوا کر رہی ہے، یا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ تیری وہ جلانے کی صلاحیت کیا ہو گئی؟ آگ نے کہا کہ اے کافر، میں وہی آگ ہوں، ذرا اندر آ جا تاکہ میری تپش کا مزہ چکھ لے۔ میری طبیعت میں اصل حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، لیکن میں وہ تلوار ہوں جو خدا کی اجازت کے بغیر نہیں کاٹتی۔ رومی کہتے ہیں کہ جب تم اپنے اندر غم محسوس کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ غم بھی خدا کے حکم سے ہی اپنا کام کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے راضی ہو جائیں گے تو سزا بھی ہٹا لیں گے۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو خود غم ہی خوشی میں بدل جاتا ہے اور قید بھی آزادی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔